ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلكم لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون اور مخلوط یعنی گڑبڑ مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور چھپاؤ بھی مت حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کی نیک کام کرنے کو، نیک کام کرنے سے مراد پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو مال اور جاہ کی محبت کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دل میں خشوع یعنی عاجزی اور گڑ گڑانا ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے متعلقین سے کہ جو فکر میں لگے رہتے تھے کہ تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کے، گلے کاٹتے تھے تمہارے لڑکوں کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس میں ایک امتحان تھا تمہارے رب کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور یعنی نمکین یا کالے پانی کے دریا کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے تم کو بچا لیا، اور فرعون کے متعلقین کو میں فرعون کے ڈبو دیا، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے
موسیٰ سے 40 رات کا۔ پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر معاف کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہونے کے بعد، اس امید پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلے کی چیز، اس امید پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنے اس گوسالہ کو پوجنے کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی بعض کو قتل کرو، یہ عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، پھر حق تعالی تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسا ہی ہے کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور عنایت فرماتا ہے۔ اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو کھلے طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر کے اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس امید پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ ڈالنے والا کیا ہم نے تم پر بادل کو، اور غیب کے خزانے سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بٹیر، کھاؤ نفیس چیزوں سے کہ جو ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ اس کی چیزوں کو کہ جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے جھکے، اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، اور ابھی اس پر اور زیادہ دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے کہ جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آسمانی آفت، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو
کہ جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی اس لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا کہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور درمیانہ درجے کی حد سے مت نکلو، فساد و فتنہ کرتے ہوئے ملک میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى السَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی ہی چیزیں پیدا کرے کہ جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ آپ نے فرمایا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنیٰ درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں کہ جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں ضرور تم کو یہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر اور خود ان میں ہمت و جرأت نہ رہی، اور مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ انکاری ہو جاتے تھے احکام الہی کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور دوسروں کو یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی اور فرقہ سابعین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ کی ذات اور صفات پر اور قیامت کے دن پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا اجر بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے
قول و قرار کرا لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر بالکل سامنے مقابل میں لٹکا دیا کہ جلدی قبول کرو کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو کہ جو احکام اس میں ہیں، جس سے امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ ان لوگوں کا حال جو تم میں سے شریعت کی حد سے نکل گئے تھے، اس حکم کے بارے میں جو شنیوار کے دن حاصل کیے جانے والا واقعہ کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک سبق بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے زمانے کے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد کے زمانے میں آتے رہے، اور نصیحت کا ذریعہ بنایا خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ تو موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو میں ایسی جہالت والوں جیسا کام کروں۔